نہیں ہے۔ اس وقت منبر شریف پر مقتدر علماء کرام تشریف فرما ہے، بالخصوص استاد الحفاظ حضرت حافظ و قاری مدثر حسین صاحب قبلہ، تو وہیں استاد العلماء حضرت علامہ مفتی معراج عالم صاحب قبلہ، استاد جامعہ ضیائیہ فیض الرضا ددری، جن کا مختصر لیکن اثر انگیز خطاب سننے کو تیار ہو جائیں۔ وہیں ان تمام تر مقدس علماء کرام کی دعا لے کر یہ شعر پیش کرتا ہوں کہ نسبت کے چراغوں میں اگر تیل نہیں ہے، سمجھو کہ اجالوں سے کوئی میل نہیں ہے۔ آ جاؤ مدینے کے کبوتر، آ جاؤ کبھی اڑ کے مدینے کے کبوتر، عاشق کی حویلی ہے کوئی جیل نہیں ہے۔ فاروق کی ہے ایسی عدالت کے جہاں پر توہین کے مجرم کے لیے کوئی بیل نہیں ہے۔ اے وقت کے فنکار ذرا سوچ سمجھ کر، یہ نعت پیمبر ہے کوئی کھیل نہیں ہے۔ بڑی اچھی شاعری آپ نے محترم ماسٹر نور القمر صاحب سے آپ نے سماعت کر رہے تھے۔ بس بلا تاخیر میں گزارش کروں گا بڑے ادب و احترام کے ساتھ عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا معراج عالم صاحب قبلہ استاد جامعہ ضیائیہ فیض الرضا ددری، اس شعر کے ساتھ ان کا استقبال کر رہا ہوں کہ اس شعر کے ساتھ کہ سرکار دو جہاں کی مدحت رقم کرتے چلو، یوں ہی اپنی شخصیت کو محترم کرتے چلو۔ مصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ، پڑھ کے ساری آفتوں کا سر قلم کرتے چلو۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام اور سامنے موجود سامعین اعظام، پیارے عزیز بچوں، پردہ نشی خواتین، ماں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، ہم آج اس مجلس میں شریک ہیں، اس سے مقصود ایک ولی کامل اور عالم باعمل کی یاد کو تازہ کرنا ہے۔ اس محفل میں شریک ہیں تاکہ ہم اپنے اسلاف کے اقوال کو سن کر کے اعمال کی روشنی دیں اور پھر اس کے بعد اسی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ عہد رسالت سے لے کر کے آج تک کے جتنے بھی اولیاء اعظام، بزرگان دین، مفتیان اسلام، ائمہ مجتہدین یا دین کے سرخیل علماء جتنے بھی آئے ہیں، آپ ان تمام کی زندگی پر غور کریں گے، ان تمام کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ شریعت مطہرہ کے مطابق گزرا ہے۔ آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی گزرا ہے۔ انہوں نے اپنے وقت کو کسی فضول کام میں ضائع نہیں کیا ہے، انہوں نے اپنے وقت کو کسی بیکار کام میں برباد نہیں کیا ہے، انہوں نے اپنے وقت کو کسی لغو کام میں صرف نہیں کیا ہے، بلکہ انہوں نے اپنے وقت کو قیمتی کاموں میں صرف کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قیمتی کاموں میں صرف کرنے کی وجہ سے آج ہم ان کا تذکرہ کرنے بیٹھے ہیں، قیمتی کاموں میں اپنا وقت لگانے کی وجہ سے آج ان کا ذکر کرنے ہم بیٹھے ہیں۔ محترم حضرات،
آپ ذرا غور کریں گے تو دیکھیے پہلے کے علماء کرام بزرگان دین ائمہ اعظام نے ہمارے لیے 80 جلدوں میں کتابیں لکھی ہے. ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہوتا تھا, ان کی زندگی کا ایک ایک پل انمول ہوتا تھا. وہ اپنی زندگی کے تمام شعبوں کو اس طرح سے نظم دیتے تھے, اس طرح سے ضبط کرتے تھے, اس طرح سے وقت کا پابند بناتے تھے کہ ایک ایک لمحہ قیمتی ہو جایا کرتا تھا. ہر ایک پل یاد الہی میں شریعت مطہرہ اور دین کی خدمت میں گزرتا تھا. آپ ذرا غور کریں علماء اعظام علیہ رحمت و رضوان کی زندگی پر آپ غور کریں گے تو پتا چلے گا کہ آپ کی یہ ساری قیمتی اوقات آپ کو کس نے سکھائے؟ آپ کے اسلاف نے سکھائے, آپ کے بزرگوں نے سکھائے, آپ کے اساتذہ نے سکھایا آپ کو. اور یہ وجہ ہوتی ہے, یہ جو اسلاف کا علم ہوتا ہے یہ اپنے شاگردوں میں منتقل ہوتا ہے. اس میں سب سے بڑا رول ہوتا ہے ادب کا. جو شاگرد اپنے استاذ کا ادب کرتا ہے وہ باکمال شاگرد ہو جاتا ہے. جو شاگرد اپنے استاذ کا ادب کرتا ہے وہ دنیا میں نام روشن کر لیتا ہے. جو شاگرد اپنے استاذ کا ادب کرتا ہے وہ خود بھی بافیض استاذ بن جایا کرتا ہے. ذرا آپ غور کریں, جتنے بھی علماء کرام ہیں, اولیاء اعظام ہیں, بزرگان دین ہیں, ان کی زندگی پر غور کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا, معلوم ہوگا کہ وہ اپنے اساتذہ کے مؤدب ہوا کرتے تھے, اپنے اساتذہ کی بارگاہ میں با ادب بیٹھا کرتے تھے. آئیے ذرا آپ غور کریں تو ہماری ہندوستان کی ایک بڑی شخصیت جس کو عام و خاص چھوٹا بڑا ہر کوئی جانتا ہے, حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ. اتنا بڑا نام ہے کہ تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کی زندگی کا ابتدائی مرحلہ ہے. آپ کو اپنے والد کی طرف سے ایک پنچکی اور ایک چھوٹا سا باغ ملا ہے, جس باغ سے آپ اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں. اس باغ سے حاصل کیے ہوئے روپیے پیسے سے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. ایک بار آپ کا قسمت کا ستارہ چمکنا تھا. ایک اس علاقے کے مجذوب ابراہیم قندوزی آپ کے پاس آتے ہیں, اب ادھر سے گزر ہوتا ہے تو آپ دیکھ لیتے حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ, دیکھ لیتے ہیں. دیکھ کر کے آپ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ حضور یہاں تشریف فرما ہو. بڑے ہی ادب کے ساتھ, عزت کے ساتھ, احترام کے ساتھ, تکریم کے ساتھ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ, حضرت مجذوب ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ کو لے کر کے آتے ہیں اور ادب و احترام کے ساتھ بیٹھاتے ہیں. اور اپنے باغ میں سے, انگور کا باغ ہوتا ہے, انگور کے باغ میں سے جو بہترین خوشہ ہوتا ہے, بہترین خوشوں سے بہترین پھل چن کر کے لاتے ہیں اور پھر ان کی بارگاہ میں ادب و احترام کے ساتھ پیش کر دیتے ہیں. یہ انداز ابراہیم قندوزی رحمت اللہ علیہ کو بڑا پسند آتا ہے, بڑا ہی پیارا لگتا ہے. آپ اپنے جیب سے کچھ ٹکڑا نکالتے ہیں, کھلی کا ٹکڑا کتابوں میں آیا ہے کہ کھلی کا ایک ٹکڑا نکالتے ہیں اور آپ خود چباتے ہیں اور چبا کر کے آپ کے منہ میں رکھ دیتے ہیں. کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ ٹکڑا کس چیز کا تھا؟ اور ابراہیم قندوزی جواب دیتے ہیں کہ وہ